معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 7، بنو امیہ۔ مدینے سے انتقام لینے کے بعد شامی فوج نے مکے کا رخ کیا، جہاں عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شامیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ لڑائی کے دوران میں خانہ کعبہ اور دوسری مقدس عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ یزید کی بروقت موت نے شامیوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مکے محاصرہ اٹھا کر دمشق کا رخ کریں۔ یزید کے بعد ان کا نرم دل بیٹا معاویہ اس کا جانشین ہوا۔ معاویہ کو اپنے خاندان کے جرائم سے بڑی نفرت تھی۔ چند مہینوں کی حکومت کے بعد وہ خلوت نشین ہو گیا اور کچھ مدت کے بعد دنیا سے چل بسا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ یزید کی موت کے بعد فوراً عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو حجاز، عراق اور خراسان نے تسلیم کر لیا۔ اگر اس وقت عبداللہ ابن زبیر مکے سے نکل کر شام پر حملہ کر دیتے تو امویوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، لیکن آپ مکے میں مقیم رہے۔ باب نمبر 8، مروان۔ معاویہ دوم کی وفات پر اس کا بھائی خالد اس کا جانشین ہو سکتا تھا، چونکہ وہ بہت کم عمر تھا، اس لیے امویوں نے اسے اپنا حکمران تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کسی بزرگ کو جانشین بنائے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مرحلے پر امویوں کی حالت بہت نازک تھی۔ بنو امیہ کا سب سے بزرگ رکن مروان عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے رضامند تھا۔ وہ معاویہ اول کا غم زدہ تھا۔ بنو امیہ پر اس کا بہت زیادہ اثر تھا، اس لیے اس کی بیعت کے بعد سارا اموی خاندان عبداللہ بن زبیر کی بیعت پر آمادہ ہو جاتا، لیکن ابن زبیر حد سے زیادہ محتاط تھے۔ وہ عرب، مصر، عراق اور خراسان پر قانع ہو کر شام کی طرف نہ بڑھے۔ اسی اثنا میں عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آپ کو بصرہ میں خلیفہ بنانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ جب اسے اس میں ناکامی ہوئی تو مروان کے پاس بھاگ گیا۔ اس نے مروان کو سلطنت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ مروان کے سامنے بہت مشکل کام تھا۔ امویوں کے دلوں میں اس کے متعلق شبہ پیدا ہو چکا تھا۔ امویوں کی نا اتفاقی کے علاوہ قبائلی رقابت بھی شام میں اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ مروان نے آہستہ آہستہ اپنے مخالفوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ مسعودی کے الفاظ میں مروان پہلا حکمران ہے جس نے اپنی تلوار کے زور سے تخت حاصل کیا تھا۔ اب مروان عبداللہ بن زبیر کے سب سے بڑے حامی ضماک کی طرف فوج لے کر بڑھا۔ دمشق سے چند میل شمال مشرق میں مرج راحت کے مقام پر لڑائی ہوئی، جس میں مروان جیت گیا۔ اب سارے شام پر مروان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی مدت بعد مصر بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اب اس نے خالد اور عمرو سے عہد شکنی کرتے ہوئے اپنے بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مرج کی لڑائی کے بعد حمیریوں اور مصریوں میں قبائلی رقابت بہت تیز ہو گئی۔ حمیریوں نے اب کامیاب ہو جانے کے بعد اپنے رقیب قبیلے پر سختیاں کرنی شروع کر دیں۔ یہ صورتحالات مروان اور اس کے جانشین کے عہد میں باقی رہیں۔ اسی زمانے میں عراقیوں نے امام حسین کا انتقام لینے کے لیے بغاوت کر دی۔ رات کے وقت انہوں نے امام حسین کے روضہ پر رو رو کر دعائیں مانگی اور اگلی صبح وہ شامیوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔ مروان نے انہیں شکست دی۔ بہت سے عراقی شکست کھانے کے بعد مختار کے پاس کوس چلے گئے۔ یزید کی بیوہ کے ہاتھوں مروان کی موت نے سازش اور تشدد کی زندگی کو ختم کر دیا۔ مروان نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی تھی کہ وہ اس سے خالد کے ساتھیوں کی ہمدردی حاصل کر سکے گا۔ ایک دن مروان نے خالد کی بہت زیادہ بے عزتی کی۔ اسی رات غصے میں آئی ہوئی ماں نے مروان کا خاتمہ کر دیا۔ باب نمبر 9، عبد الملک۔ مروان کی موت کے بعد عبد الملک کو امویوں کی اکثریت نے اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ عبد الملک نے
اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لیا۔ اسی اثنا میں مختار نے اپنے آپ کو عراق میں مستحکم کرنے کے بعد امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ عبد الملک نے مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن زیاد کو بھیجا۔ عبداللہ بن زیاد لڑائی میں مارا گیا۔ مختار کے ساتھ شامیوں کی طویل لڑائی جاری رہی۔ آخرکار مختار ایک لڑائی میں کام آیا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ عبد الملک نے چند سال میں شام کو دشمنوں سے صاف کر دیا۔ عمرو ابن سعد نے بغاوت کی کوشش کی تھی۔ عبد الملک نے اسے اپنے محل میں بلوا کر اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ شام میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد عبد الملک نے عراق اور کلدہ کی طرف توجہ کی، جہاں عبداللہ بن زبیر کے نام پر مصعب حکومت کرتا تھا۔ عبد الملک کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بہت جلد اس نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ مصعب کو شکست دینے کے بعد عبد الملک نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف فوج بھیجی۔ حجاج بن یوسف کی کمان میں ایک بہت بڑی فوج حجاز کی طرف روانہ ہوئی۔ اس فوج نے آسانی سے مدینے پر قبضہ کر لیا۔ مکے کا پھر محاصرہ کر لیا گیا۔ منجنیقوں سے پتھر کے گولے شہر میں برسائے گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی طرف سے شامیوں کا مقابلہ جاری رہا۔ محاصرے کی وجہ سے، شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے شہر خالی کرنا شروع کر دیا۔ اب مکہ میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے چند ساتھی باقی تھے۔ آخری حملہ کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ سے مشورہ پوچھا، میں لڑائی جاری رکھوں یا ہتھیار ڈال دوں؟ اس پر عرب خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تو خود کو حق پر سمجھتا ہے تو لڑائی جاری رکھ، نہیں تو ہتھیار ڈال دے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر تلوار لے کر نکلے اور آخری دم تک لڑتے رہے۔ عبداللہ بن زبیر کی لاش کو ایک سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے 2 مشہور ساتھیوں کے سروں کی مدینے میں نمائش کرنے کے بعد انہیں دمشق بھیج دیا گیا۔ اب عبد الملک اسلامی سلطنت کے واحد مالک تھے۔ جنوبی ایران میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے گورنر مصعب نے عبد الملک کی اطاعت قبول کر لی۔ خراسان کے حاکم نے عبد الملک کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ عبد الملک اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی لڑائیوں کے زمانے میں خارجیوں نے جنوبی ایران اور عراق میں بڑی طاقت حاصل کر لی تھی۔ ان کی تعداد اگرچہ بہت تھوڑی تھی، لیکن اس پر بھی انہوں نے عبد الملک کی بڑی بڑی فوجوں کو شکستیں دیں۔ چونکہ خارجیوں میں نظام حکومت کے مسئلے نے بہت سی پارٹیاں پیدا کر دی تھیں، اس لیے وہ زیادہ دیر تک عبد الملک کی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایران میں خارجیت کے زور کو محلب نے توڑ دیا۔ مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کے بعد رومیوں نے مسلمانوں کے بعض علاقوں پر حملے بول دیے۔ عبد الملک نے قدم قدم پر شکست دے کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور بازنطینی شہنشاہ کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کابل کے گرد و نواح کے اضلاع بھی فتح کیے گئے۔ اسی طرح شمالی افریقہ کے بہت سے باغی علاقوں کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ شمالی افریقہ کی فتح عربوں کا بہت شاندار کارنامہ ہے۔ 693 عیسوی میں عبد الملک نے برہروں کا ملک فتح کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کی کمان عقبہ کے لائق نائب زبیر کے ہاتھ میں تھی۔ زبیر اپنے افسر کی موت کے بعد برقہ میں بربروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ زبیر کو پہلے حملے میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ اس نے باغیوں اور رومیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ اب زبیر نے تھوڑی سی فوج اپنے پاس رکھ کر باقی فوج کو مزید فتوحات کے لیے روانہ کر دیا۔ ایک شدید لڑائی میں عربوں کا جرنیل مارا گیا۔ ایک مرتبہ بربر پھر مسلمانوں کے قبضے میں سے نکل گیا، لیکن عبد الملک کی ذہانت یہاں بھی کام آئی۔ عبد الملک نے حسان بن نعمان کی کمان میں تیسری فوج بھیجی۔ عربوں نے کیروان پر قبضہ کر لیا۔ کارتھج کو فتح کیا گیا۔ رومیوں اور بربریوں کو شکست دی گئی۔ بچی کچی رومی فوج ملک سے بھاگ نکلی۔ ایک مرتبہ پھر برقہ سے اوقیانوس کے ساحلوں تک سارا علاقہ عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی اثنا میں بربری اور اطلس کے وحشی قبائل
ایک عورت کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ عرب مورخ اس عورت کو کاہنہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کاہنہ کی بربری فوج نے عرب فوج کو گھیر لیا۔ اب عربوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح برکہ پہنچ جائے۔ 5 سال تک یہ کاہنہ شمالی افریقہ کی ملکہ بنی رہی۔ آخر کار عبد الملک نے حسان بن نعمان کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی۔ جس طرح کشتی دریا کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے، اسی طرح عبد الملک کی فوج بربریوں کی فوج کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کاہنہ نے عربوں کو فتوحات کے حاصل سے محروم کرنے کے لیے شہروں اور بستیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ محلات کو سطح زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ اموال و املاک کو خاکستر میں ملا دیا گیا۔ شہر اور دیہات ویران کر دیے گئے۔ باغوں کو اجاڑ دیا گیا۔ ایک خوشحال ملک ویرانہ بن گیا۔ کاہنہ کی یہ پالیسی کسی کام نہ آئی۔ ہلکی آبادی نے حسان بن نعمان کا خیر مقدم کیا۔ کو اطلس کے دامن میں کاہنہ اور عربوں میں لڑائی ہو رہی تھی، جس میں کاہنہ ماری گئی۔ بربروں نے تھک کر عربوں سے صلح کی درخواست کی، جسے عربوں نے اس شرط پر مان لیا کہ وہ 25,000 سواروں کی بھرتی دیں۔ اب بربروں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسی اثنا میں بہت سے خارجی شمالی افریقہ پہنچ گئے۔ آگے چل کر ان خارجیوں کی وجہ سے شمالی افریقہ میں گاہے گاہے بغاوتیں ہوتی رہیں۔ حجاز کا سابق گورنر حجاج عراق، سیستان، کرمان، خراسان، کابل اور ماؤل نہر کے لیے عبد الملک کا نائب تھا۔ مغربی عرب کا ہاشم بن اسماعیل گورنر تھا۔ مصر کا گورنر عبد الملک کا بھائی عبد العزیز تھا۔ حجاج ابن یوسف کے تشدد کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں۔ ایک بغاوت تو اتنی شدید تھی کہ قریب تھا کہ عبد الملک سب کچھ کھو بیٹھتا۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف حجاز کا حاکم تھا، اس نے مدینے اور مکے کے لوگوں پر بڑی سختیاں کی تھیں۔ عراق کی گورنری کے زمانے میں اس نے 1,50,000 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس کی موت کے وقت 50,000 مرد اور عورتیں جیلوں میں بند تھیں۔ خراسان میں حجاج کے نائب حاکم محلب نے 703 عیسوی میں وفات پائی۔ ایک عرب شاعر کے الفاظ میں سخاوت اور دوستی اس کے ساتھ ہی مر گئی۔ محلب کے بعد اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین ہوا۔ تھوڑی مدت کے لیے حجاج نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ عبد الملک نے 62 برس کی عمر میں 705 عیسوی میں وفات پائی۔ اسے شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے مفاد کے لیے بارہا خون بہایا۔ عبد الملک سب سے پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے اپنی ٹکسال جاری کی۔ اس وقت تک سرکاری دفاتر کے رجسٹر ریکارڈ یونانی یا فارسی میں لکھے جاتے تھے۔ عبد الملک کے حکم سے اب وہ عربی زبان میں لکھے جانے لگے۔ اپنی موت سے تھوڑی مدت پہلے اس نے اپنے بھائی عبد العزیز کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بیٹے ولید کے حق میں دستبردار ہو جائے، لیکن عبد العزیز نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوراً بعد عبد العزیز وفات پا گیا اور ولید نہایت آسانی سے اپنے باپ کا جانشین بن گیا۔ ولید کے تخت نشین ہوتے ہی حجاج نے، جو ابھی تک مشرقی صوبوں کا وائسرائے تھا، محلب کے بیٹے اور جانشین یزید کو خراسان کی گورنری سے الگ کر دیا۔ حجاج نے اس کی جگہ تیتپا کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے جیہوں کے شمال میں وسط ایشیا میں مکتیوں کی قوم نے مسلمانوں سے صلح صفائی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمان آباد کاروں کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا کہ ان شہروں میں مسلمان حامل ریزیڈنٹ رہ سکیں گے۔ یہ حامل مسلمانوں کے مفاد کے نگران ہوں گے۔ یزید کی برطرفی کے بعد انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے ایک دم عربوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے شہروں سے مسلم حاملوں کو نکال دیا اور مسلم آبادی کو قتل کر دیا۔ 10 سال کی متواتر لڑائیوں کے بعد تیتبا نے ان پر قابو پا لیا اور کاشغر تک وسط ایشیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے میں محمد بن قاسم حاکم مکران نے ہندوستان پر چڑھائی کر کے سندھ، ملتان اور پنجاب کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ ولید کے سارے عہد حکومت میں ولید کا بھائی مسیلمہ ایشیائے کوچک کی مسلم افواج کا سپہ سالار تھا۔
اس کی مدد کے لیے ولید کے بیٹے عباس کی فوج موجود تھی۔ ان دونوں کی متحدہ فوجوں نے ایشیائے کوچک کے بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک کے ایک وسیع حصے پر عربوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 50 ہجری میں ولید نے اپنے چچیرے بھائی عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کا گورنر مقرر کیا۔ مدینہ پہنچتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے ایک مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ اس مجلس مشاورت کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نافذ نہ کرتے۔ آپ نے اسلام کے مقدس شہروں کو بارونق بنانے کے لیے بڑی کوشش کی۔ آپ نے مدینے اور مکے میں بہت سی پبلک عمارتیں بنوائیں۔ آپ نے نئے تالاب بنوائے۔ مدینے کو حجاز کے بڑے بڑے شہروں سے سڑکوں کے ذریعے ملا دیا۔ آپ کے عہد میں حجاز کے تمام طبقوں کو فائدہ پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز کی نرم اور فراخ دل حکومت کے سبب عراق کے شہروں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے حجاز میں آباد ہو گئے۔ حجاج اس پر بہت برہم ہوا، چنانچہ اس نے ولید سے شکایت کی۔ عبد الملک کی طرح ولید اول پر بھی حجاج کا بہت زیادہ اثر تھا۔ حجاج کی سازش آخر کامیاب ہوئی اور 92 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی گورنری سے برطرف کر دیا گیا۔ آپ کے جانشین نے ان تمام مہاجرین کو عراق بھیج دیا جو عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں حجاج نے یزید بن محلب کو اس کے بھائیوں سمیت جیل میں بند کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حجاج کے ستائے ہوئے لوگوں نے ان کے فرار میں مدد دی اور وہ بھاگ کر ولید کے بھائی اور جانشین سلیمان کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ مغرب میں کاہنہ کی موت کے بعد شمالی افریقہ پر حسان کا عہد حکومت نسبتاً پرامن رہا۔ 75 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کا باپ حضرت معاویہ کے عہد میں پولیس کا چیف آفیسر تھا، لیکن اس نے جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمالی افریقہ کے سابق گورنر کی واپسی کے بعد بربری پھر بغاوت پر آمادہ ہو گئے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے نئے وائسرائے کی قوت اور توانائی کا غلط اندازہ لگایا۔ موسیٰ بن نصیر نے کئی مارکوں میں بربروں کو شکستیں دیں۔ اس نے سازش کرنے والے یونانیوں کو ملک بدر کر دیا۔ موسیٰ نے بربری سرداروں کے ساتھ نرم برتاؤ کر کے انہیں اپنی طرف مائل کر لیا۔ بربریوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے معلم مقرر کیے گئے، چنانچہ تھوڑی سی مدت میں ساری بربری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ عربوں کی بستیوں پر چونکہ بازنطینی بحیرہ روم کے جزیروں پر سے حملے کرتے رہتے تھے، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے میروکا، منورکا اور ادیکا کے جزیروں کو فتح کر کے انہیں اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مسلم راج میں ان جزیروں نے خوب ترقی کی۔ عربوں نے ان جزیروں میں خوبصورت عمارتیں بنوائیں اور ان میں کئی ایک صنعتوں کو جاری کیا۔ اب موسیٰ بن نصیر اور حجاج کی نیابتی مملکت تقریباً برابر تھی۔ اس مملکت میں بحیرہ روم کے کئی ایک جزیرے شامل تھے۔ صرف کیوتا پر ہسپانیہ کے گوتک بادشاہ کی طرف سے کاؤنٹ جولین حکمران تھا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ رومی شہنشاہ کا باج گزار تھا۔ جس زمانے میں شمالی افریقہ میں رواداری اور خوشحالی کا دور دورہ تھا، اس کا ہمسایہ جزیرہ نما ہسپانیہ گوتک بادشاہوں کے تشدد تلے دبا ہوا تھا۔ ان بادشاہوں کے عہد حکومت میں ہسپانیہ کی حالت بدتر تھی۔ جس طرح رومیوں کے زمانے میں امیر طبقوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اسی طرح گوتک بادشاہوں کے عہد میں ہسپانیہ کی حکومت کا سارا مالی بوجھ نچلے طبقوں پر تھا۔ ان طبقوں کی حالت بہت خراب تھی۔ بڑے بڑے ٹیکسوں نے صنعتی فروغ کو فنا کر رکھا تھا۔ ہسپانیہ میں نہ صنعت تھی نہ تجارت۔ ملک بڑے بڑے جاگیرداروں میں منقسم تھی۔ یہ جاگیردار بڑے بڑے محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کھیتی باڑی کا کام غلاموں یا غلام کاشتکاروں کے سپرد تھا۔ ان غلاموں اور غلام کاشتکاروں کے لیے جیتے جی کوئی سکھ نہ تھا۔ وہ کسی چیز کو اپنا نہیں کہتے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر دو جاگیرداروں کے غلام خاندان آپس میں شادی کر لیتے تو ان کی اولاد دونوں جاگیرداروں کے درمیان برابر بٹ جاتی۔
یہ غلام اخلاقی اور مادی ذلتوں کا شکار تھے۔ ہسپانیہ کے یہودی ہسپانیہ کے بادشاہوں، جاگیرداروں اور پادشاہوں کے ہاتھوں بڑی سختیاں جھیل چکے تھے۔ انہوں نے تنگ آ کر بغاوت کی، جس کے ناکام ہونے کے بعد یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ جو بچ گئے ان کا مال و اسباب ضبط کر کے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بچوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ یہودیوں کو آپس میں شادی بیاہ کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی غلام کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ عیسائی غلام کی لڑکی سے بیاہ رچائے۔ ہسپانیہ کے طول و عرض میں جن پادریوں کو اقتدار حاصل تھا، انہوں نے یہودیوں کی یہ گت بنائی تھی، تباہ حال شہری، برباد شدہ غلام اور مظلوم یہودی سب کے سب کسی آنے والی گھڑی کے انتظار میں تھے۔ اسی انتظار میں انہیں غیر متوقع مقام سے مدد مل گئی۔ گوتک راج کے مظلوم آبنائی کے اس پار امن و امان کو پا کر وہاں بھاگ جاتے۔ بہت سے ہسپانیوں نے اپنے پادریوں سے تنگ آ کر اسلامی فرقے میں پناہ لی۔ جس زمانے میں شمالی افریقہ پر موسیٰ بن نصیر حکمران تھا، اسی زمانے میں ہسپانیہ کے تخت پر روڈرک قابض تھا۔ روڈرک نے ہسپانیہ کے سابق حکمران کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا۔ ہسپانیہ کے پناہ گزینوں نے عربوں سے درخواست کی کہ وہ ہسپانیہ پر حملہ کر کے وہاں کی آبادی کو دکھ درد سے نجات دلائیں۔ کیوت کا حکمران جولین بھی درخواست کرنے والوں میں شامل تھا۔ ولید کی منظوری حاصل کرنے کے بعد موسیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور طریف بن مالک کو ایک فوج سمیت جنوبی ہسپانیہ کے ساحل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ طریف کی رپورٹ ہسپانیہ پر عربوں کے حملے کے حق میں تھی۔ چنانچہ 30 اپریل 711 عیسوی میں طارق بن زیاد 7,000 سپاہیوں سمیت اس مقام پر اترا جو اسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس چٹان کی اچھی طرح قلعہ بندی کرنے اور اسے ایک مضبوط فوجی ٹھکانہ بنانے کے بعد اس نے جزیرہ نما ہسپانیہ پر حملہ کر دیا۔ جس گوتک فوج نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب طارق بن زیاد تلیتا کی طرف بڑھا۔ طارق کی فوج 12,000 سپاہیوں پر مشتمل ہو گئی۔ ہسپانیہ کا بادشاہ شمالی علاقوں میں ایک بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ جو ہی اس نے حملے کی اطلاع پائی، وہ اپنی راجدھانی کی طرف چل دیا۔ اس نے تمام جاگیرداروں کو حکم دے دیا کہ وہ سب اپنے اپنے دستوں سمیت کرتبہ پہنچ جائیں۔ شاہی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جاگیرداروں کے دستوں کو ملا کر شاہ ہسپانیہ کے پاس 1,00,000 سپاہی ہو گئے۔ دونوں فوجوں میں شزونا کے جنوب میں مقابلہ ہوا۔ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ کے بیٹوں نے روڈرک کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود روڈرک کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ یہ فوج پوری طرح سے مسلح اور تربیت یافتہ تھی۔ اس فوج نے شروع میں عربوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج طارق بن زیاد کے حملے کی تاب نہ لا سکی۔ گوتک فوج منتشر ہو گئی۔ ہسپانیہ کا بادشاہ بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب گیا۔ عربوں کی اس فتح کا نتیجہ بہت شاندار نکلا۔ اب ہسپانیوں میں عربوں کے مقابلے کا حوصلہ نہ تھا۔ مدینہ اور کارمونا نے اپنے دروازے عربوں پر کھول دیے۔ اشیمبا میں روڈرک کی بچی کچی فوج نے عربوں کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔